السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اور مفید معلومات دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نیند کے بارے میں کیا ارشاد ہے اور کس وقت سونے سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے۔ چلے ہم یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ معتدل نیند سے قوی طبی کے افعال سکون پذیر ہوتے ہیں، قوی نفسانی کو راحت ملتی ہے اور اسے جوہر میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ارواح کی جانب سے جوہر ارواح کا تحلل رک جاتا ہے۔ دن میں سونا مضر صحت ہے، اس سے امراض رطوبی اور نوازل پیدا ہوتے ہیں، رنگ خراب ہوتا ہے، طحال کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اعصاب میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، بدن میں سستی چھا جاتی ہے اور شہوت کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم موسم گرما میں دوپہر کا سونا کچھ برا نہیں، اور دن کی سب سے بدترین نیند ابتدائی دن میں ہے اور اس سے بدترین نیند عصر کے بعد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے لڑکے کو صبح سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اٹھ بیٹھ، تو ایسے وقت میں سوتے ہو جب روزی کی تقسیم کی جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ دن کی نیند 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک عمدہ عادت، دوسری سوزش اور تیسری حماقت۔ عمدہ عادت گرمی کی دوپہر میں سونا ہے اور رسول اللہ کی تعلیم کی یہی عادت شریفہ تھی۔ سوزش والی نیند چاشت کے وقت سونا ہے، جس میں انسان اپنے دینوی اور اخروی احکاموں سے غافل ہو جاتا ہے۔ حماقت والی نیند عصر کے وقت سونا ہے۔ بعض سلف صالحین کا بیان ہے، جو عصر کے بعد سویا اس کی عقل اچک دی جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سن لو کہ چاشت کے وقت کا سونا جوان کو بے عقلی عطا کرتی ہے اور عصر کے بعد کا سونا پاگل پن ہے۔ صبح کے وقت سونے سے روزی کم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دنیا روزی کی تلاش میں نکلتی ہے اور اس وقت اللہ کی جانب سے روزی تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے کہ نیند محرومی کا باعث ہے۔ ہاں، اگر کسی خاص عارضی ضرورت کی وجہ سے ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ دوسرا، اس سے جسم کو بھی بے حد نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس میں فساد آ جاتا ہے کہ وہ فضلات جن کی تحلیل ریاضت سے ممکن تھی اور زیادہ ہو جاتے ہیں، جس سے بدن ٹوٹتا ہے اور تھکان اور ضعف سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر یہ قضائے حاجت سے پہلے یا حرکت ریاضت سے پہلے آ جائے یا معدے کو کسی غذا میں مشغول کرنے سے پہلے آ جائے تو یہ لا علاج قسم کی مختلف بیماریوں کا پیغام ہے، جس سے بہت سی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں سونے سے جان لیوا بیماری ابھرتی ہے، اور سونے کے وقت جسم کا بعض حصہ دھوپ میں ہو اور بعض حصہ سائے میں تو اور زیادہ خرابی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد نے اپنے سنن میں ابو ہریرہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سایہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں ہے اور بعض حصہ سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بریدہ بن حسیب سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ آدمی دھوپ چھاؤں میں بیٹھے۔ اس حدیث سے سایہ اور دھوپ کے درمیان ہونے سے منع کے متعلق تنبیہ وارد ہے کہ دھوپ و سایہ کے درمیان سونے سے پرہیز کرے۔ صحیحین میں برا بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جانے لگو تو نماز کی وضو کی طرح وضو کرو، پھر اپنے دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھائے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور اپنا رخ تیری طرف کیا اور اپنے معاملات کو تیرے سپرد کیا اور اپنی پشت کی ایک طرف تیری طرف ٹیک لگائی، تجھ سے بیم ور جا کرتے ہوئے تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ اور پناہگاہ نہیں۔ میں تیرے اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے مبعوث فرمایا، اور تو ان کلمات کو اپنا آخری کلمہ بنا۔ اگر تو اسی رات مر گئے تو تمہاری موت دین و ربانی پر ہوگی۔ صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت ادا فرماتے تو اپنے دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ دانشوروں کا بیان ہے کہ دائیں کروٹ سونے کی حکمت یہ ہے کہ سونے والے کو گہری نیند نہ آئے تو دل بائیں جانب جھکا رہتا ہے۔ جب کوئی دائیں کروٹ سوتا ہے تو دل اپنے مقام یعنی بائیں جانب کا طالب ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سونے والے کو گہری نیند سے روک دیتا ہے اور اس کے لیے خوابی غفلت دشوار ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ وہ بائیں کروٹ سوئے تو اس حالت میں دل اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔ اس سے سونے والے کو نہایت سکون ملے گا اور انسان خوابی غفلت میں کھو جائے گا اور اسے گہری نیند آئے گی جس سے وہ اپنی دینی اور دنیاوی دونوں ہی مفاد کی نگرانی نہ کر پائے گا، چونکہ نیند اور موت برابر ہے اور نیند موت کی بہن کہلاتی ہے، اس لیے سونے والا مردہ ہے۔ سوئے ضرور، اتنا کہ آپ کی نیند پوری ہو جائے اور آپ فریش ہو جائیں، لیکن بہت زیادہ سونا بھی زہر ہے۔ اللہ حافظ۔